اردو تقریر پیش کرنے کے لیے محمد عمران کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ موصوف ڈائز پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، وقال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہیں، جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ اس دنیا رنگ و بو میں جب انسان آنکھوں کو کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اس طرح کم عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائے گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہارے تصور انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے جہاں تم آسمانی کے لیے بھیجے گئے ہو، جہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا۔ اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، حق و صداقت کے علم بردار رہیں گے، خالق کائنات کے حکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کا قدم چومے گی۔ اور اگر اس دنیا کا بسنے والا انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خداوند قدوس کے حکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو ایک دن آئے گا اسے اپنے کیے گا حساب دینا ہوگا۔ جب اس سے پوچھا جائے گا تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی امداد کرو، تمہیں 2 آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاریوں کو شکست دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کرو۔ کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو پھر جہنم کی یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ محترم دوستو، اس دنیا میں ہمیں چند دن رہنا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، قوی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بے وقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ یہاں کا سم و زر، مال و دولت، جائیداد و زمین، دکان و کوٹھیاں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک اعمال ہی کام دیں گے۔ چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعت نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور و بے کس کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہے، یہی چیزیں ہمارے کام آئے گی، اور دنیا کا تمام ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا۔ سچ کا ہے کہنے والے نے، تو حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیش بدیش پھرے مارا، غزہ کے اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھیسا بیل شدر، کیا گوئی پلہ سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ محترم دوستو، جب آپ کو موت آئے گی تو 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کا بھی فرصت نہیں دے گی۔ دوستو، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے ہمیشہ آرام و سکون سے رہے۔ وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی، مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی۔ اگر ہم نے اپنے کو خدا کی مرضی پر چلایا ہے تو ہم خوش قسمت رہیں گے، اور اگر ہم غلط راستے پر چلے ہیں تو بدقسمت کہلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے۔ اس شاعر کے ساتھ: یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
माशा अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौसूफ को